اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی پائیداری بیان کرنے کے لیے، یعنی دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی چیز ہے، دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، اور آخرت باقی رہنے والی اور نہ ختم ہونے والی چیز ہے، زندگی ہے۔ تو اس دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی پائیداری کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی کہ ان میں سے ایک آدمی کے دو باغ تھے انگور کے، اور اس باغ کے چاروں طرف سے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، اور اس کے درمیان میں کھیتی ہوتی تھی۔ اسی کو اللہ نے یہاں کہا ہے، اور وہ دونوں باغ اپنے وقت پر اپنے پھل دیتے تھے، کبھی بھی ان میں پھل کم نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ وہ جو ہے باغ اپنے مسلسل اپنی جو ہے پھل دیتے تھے، کبھی ان میں پھل کم نہیں ہوتے تھے، اور ان کے درمیان سے نہریں بھی جاری تھیں، یعنی پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو پانی فوراً مل جاتا تھا، نہریں بھی جاری تھی درمیان سے، اور وہ اپنے پھل برابر دے رہے تھے۔ تو درمیان میں ان میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی دو آدمی تھے نا، تو بات کرتے کرتے اپنے ساتھی سے کہا گفتگو کے دوران کہ میں تجھ سے مال میں اور اولاد میں بڑھا ہوا ہوں، میرے پاس افراد بھی زیادہ ہیں اور میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، اور اپنے باغ میں وہ داخل ہو رہا تھا تو تکبرانہ انداز میں اور یہ گمان کر رہا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی، یعنی یہ باغ ہمارا ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرا گمان تو یہ ہے کہ قیامت تو کبھی آئے گی ہی نہیں، اس نے یہ بات بھی کہی اپنے ساتھی سے، میرا گمان یہ ہے کہ کبھی قیامت نہیں آئے گی، لیکن اگر بالفرض والمحال اگر تو کہتا ہے، یعنی اپنے ساتھی سے کہا، اگر تو کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی تو اگر ہم تیری بات مان بھی لیں تب بھی ہم کو آخرت میں اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ کیونکہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز دیا ہے، دنیا میں ہم کو اتنی عزت دی ہے، دنیا میں دولت اور ثروت جب ہم کو اتنی دی ہے، تو امید ہم کو یہ ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہم کو اچھا ہی بدلہ ملے گا، اگر ہم تمہارے گمان کے مطابق ہم آخرت کو اور قیامت کے قائم ہونے کو مان لیں تو گویا کہ اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے یہ باتیں کہی۔ تو اس کے ساتھی نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا اور نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھ کو برابر کر کے ایک اچھا سا انسان اور خوبصورت سا انسان بنا دیا، اس اللہ کی تو نافرمانی کرتا ہے، اس کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ پھر اس نے ایک بات کہی کہ لیکن اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ اور اس ساتھی نے کہا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے اور تمہارے باغ کی ہری بھری جو کھیتیاں ہیں اور ہرے بھرے درختوں کو دیکھ کر کے تم کو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، یعنی اگر تم باغ میں داخل ہوتے ہی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا اور تمہارے باغ میں پھلوں کے اضافے کا ذریعہ بنتا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا ہو جاتا، لیکن تم نے ایسا نہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی تم نے ناقدری کی ہے۔ اگر تمہارا یہ گمان ہے، اب اس نے جواب دیا اس کی باتوں کا، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مال اور اولاد کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہو تو اس میں آپ تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھمنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ میں تم سے کم ہوں مال اولاد کے اعتبار سے، تو امید میری یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تم سے بہتر مجھ کو اللہ تعالیٰ باغ دے دے کہ وہ ہمیشہ پھل دیں، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت نازل کر دیں۔ اس کے ساتھی نے یہ بات سمجھائی اس کو کہ زیادہ گھمنڈ اچھا نہیں ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سب کچھ دے رکھا ہے، تمہارے انگور کے باغ ہیں، کھجور کے درخت چاروں طرف سے لگے ہیں، ہر طرح کی فراوانی ہے، درمیان میں کھیتی بھی ہوتی ہے، نہریں بھی جاری ہیں، تو اس پر تم کو تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور رہا ہے تمہارا گھمنڈ کہ ہمارے باغ میں بہت زیادہ فراوانی ہے اور قیامت کبھی نہیں آئے گی اور کوئی جو ہے ہم کو مرنے کے بعد حساب کتاب نہیں دینا ہے، یہ تمہارا گمان جو ہے بالکل باطل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی کی حقیقی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا اور تم کو ایک اچھا سا انسان بنا دیا، تو تم کو باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، کہ اللہ کے سوا کسی کو طاقت نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے ماشاء اللہ، بہت اللہ رب العزت کا احسان ہے، تو تم کو تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اس لیے تم اگر تکبر کرتے ہو کہ میں تم سے مالی اعتبار سے اور نفر کے اعتبار سے کم ہوں، اولاد کے اعتبار سے کمزور ہوں، تم میری بات بھی سن لو کہ مجھے بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باغ سے بہتر مجھے باغ دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل کر دے جو اس باغ کو بالکل چٹیل میدان کی طرح بنا دے، جلا کر کے خاک کر دے، یا ایسا کوئی عذاب آ جائے جس کی وجہ سے یہ سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے تمہارا گھمنڈ اچھا نہیں ہے۔ یا صبح ہوتے ہی جو ہے تمہاری نہریں ہیں، جو باغ کے پاس سے نہریں جاری ہیں، ان نہروں کا پانی زمین کے اندر چلا جائے اور تم لاکھ کوشش کرو یہ پانی تمہارا دوبارہ زمین سے اوپر نہ آئے، تو کون طاقت رکھتا ہے کہ اس پانی کو دوبارہ زمین سے لے آئے؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے باغ پر جو ہے آسمانی آفت آ گئی، اور وہ اپنے ہتھیلیوں کو ملتا ہوا رہ گیا، اپنے افسوس کرتا ہوا رہ گیا، اور یہ بات کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ جو ہے ناشکری نہ کی ہوتی، اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، اپنے رب کی ناشکری نہ کی ہوتی۔ اور اس کو کوئی بھی جماعت ایسی نہیں جو اس کی مدد کر سکے، یعنی کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ملا، اور وہ سب کا سب ہلاک ہو گیا، اور ٹاٹ جو ہے اوپر سے چھتوں پر پڑا رہ گیا، کیونکہ جو ہے باغات میں ٹاٹ باندھتے ہیں نا، تو جب جلا دیا جائے، خاک کر دیا جائے اس کو، تو وہ ریزے جیسے ہوتے ہیں، کوڑا کرکٹ جس کو ہوائیں اڑا ڈالتی ہیں، اس باغ کو اس کی حیثیت ایسی ہی بنا ڈالی۔ تو اس لیے اس سبق سے ہم اس جو ہے واقعے سے، ان دو آدمیوں کے واقعے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا، جلا کر کے خاک کر دیا، اور وہ کوڑا کرکٹ کی طرح ہو کر کے اڑ گیا، ہوا نے اس کو اڑا دیا، اس کے تکبر کی بنیاد پر، اس کے گھمنڈ کی بنیاد پر۔ تو ہم کو کیا سبق لینا چاہیے کہ دنیا جو ہے یہ ناپائیدار ہے، یعنی کتنی ہی کسی کو نعمت مل جائے، کتنی ہی کسی کو ثروت دنیا میں مل جائے، دنیا کی بادشاہت بھی کیوں نہ اس کو مل جائے، پوری دنیا کا کیوں نہ حاکم ہی ہو جائے وہ، لیکن یہ دنیا ناپائیدار ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور اگر گھمنڈ کرو گے، تکبر کرو گے، تو ایک نہ ایک دن یہ گھمنڈ تمہارا چور چور کر دیا جائے گا۔ بلکہ پائیدار جو ہے وہ آخرت کی نعمتیں پائیدار ہیں، کیونکہ اگر جو آدمی جو ہے اس کا ساتھی جو تھا وہ دیندار تھا، نیک تھا، مومن تھا، تو اس کا جو ساتھی تھا وہ نیک تھا، اس کی طرح اگر ہم شکریہ ادا کریں گے، اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ مزید دے دیں گے اور بڑھا کر کے دیں گے، اور بالفرض محال اگر مصیبت آ بھی گئی تو اس کا بدلہ آخرت میں لکھ دیا جائے گا ثواب۔ لیکن اگر ناقدری ہم نے کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اس کا بدلہ آخرت میں بھی نہیں، اور دنیا میں تو ہلاک و برباد ہونے کا اس کا وقت آ ہی گیا۔ چنانچہ ان دونوں آدمیوں کی مثال سے ہم کو یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی پہ مت جاؤ، دنیا کی رنگ رلیوں پہ مت جاؤ، دنیا کی رنگ رلیاں، دنیا کی زینت یہ ناپائیدار ہیں، یہ ٹھہرنے والی چیز نہیں، یہ فنا ہونے والی چیز ہے، اور فنا ہونے والی چیز سے محبت نہیں کی جاتی۔ اللہ والے فنا ہونے والی چیز سے محبت نہیں کرتے، ان کی زبان سے یہی الفاظ جاری ہوتے ہیں، لا احب الآفلی کہتی ہے روح عارفہ، گیت اپنے رب کے ہی گاتی ہے روح عارفہ، یعنی عارف لوگوں کی روح ہے، اللہ کو پہچاننے والے لوگوں کی روح ہے، اس بات کا ہی گیت گاتی ہیں کہ دنیا جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے، ہم اس دنیا پہ اپنا دل نچھاور نہیں کریں گے۔ تو عارفوں کی روح، اللہ والوں کی روحیں یہی گیت گاتی رہتی ہیں کہ ہم فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں کرتے، ہم تو باقی رہنے والی چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ سبق ملا کہ دنیا ناپائیدار ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں، دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ اس لیے دل ایسا کام نہ کرو کہ دنیا ہی کی حد تک محدود رہ جائے، بلکہ آخرت کی فکر کرو جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور جو اللہ نے مال اور اولاد دیا ہے اس پہ تکبر سے کام نہ لو، بلکہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے جہاں اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو وہاں خرچ کرو، تو اس کا بدلہ تم کو آخرت میں دیا جائے گا۔ تو نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، نعمتوں کی قدردانی کرو، تو اللہ تعالیٰ مزید دیں گے۔ جیسا کہ اس ساتھی نے کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید دیں گے، اور تمہارا یہ تکبر ہے، یہ تکبر کی بنیاد پر ایسا بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ہم کو تم سے بہتر دے دیں اور تمہارے جو ہے مال و اولاد کو ہلاک و برباد کر دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے پاس صرف باغ ہی نہیں تھا، بلکہ سونا چاندی بہت کچھ تھا اس کے پاس،
لیکن وہ کفِ افسوس ملتا ہوا رہ گیا، کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا اور دنیا ہی کی زندگی کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ تو آج کل کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد، آنکھوں کے بند ہو جانے کے بعد والی زندگی اصل زندگی ہے۔ اس لیے ہم کو جو کام کرنا ہے، ہم کو جو بھی قدم بڑھانا ہے، ہم کو آخرت کے فکر کے ساتھ قدم بڑھانا ہے۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، دیکھیے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، اور بیان کریے ان کے سامنے مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدهما، کہ ان میں سے ہم نے ایک کے لیے دو باغ بنائے، من اعناب، انگور کے، وخففناهما بنخل، اور کھجور کے درختوں کے ذریعے سے ہم نے اس کو ان دونوں باغوں کو گھیر دیا، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان کے درمیان کھیتی کو بنایا، کلتا الجنتین آتت اکلها، دونوں باغ اپنے پھل برابر دے رہے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور پھلوں میں کچھ کمی نہیں کر رہے تھے، پھلوں میں کچھ کمی نہیں کر رہے تھے، ففجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان کے درمیان سے نہریں جاری کر دی تھی، وکان لہ ثمر، اور اس کے پاس بہت سے پھل، مسلسل پھل آ رہے تھے۔ تو یہاں ثمر پھل کے معنی بھی ہے، اور ثمن کے معنی مال کے بھی آتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ، پھلوں کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت سارا مال تھا۔ فقال لصاحبہ، چنانچہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، اس کے گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے یہ بات کہی، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے اور نفر کے اعتبار سے بھی، ودخل جنتہ، اور اپنے باغ میں داخل ہوا، وہو ظالم لنفسہ، اور کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، قال ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، اس نے کہا میں نہیں گمان کرتا ہوں کہ یہ میرا باغ کبھی بھی ختم ہوگا، وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میرا گمان یہ بھی نہیں ہے کہ قیامت کبھی واقع ہوگی، ولئن رددت الی ربی، اور اگر مان لو بالفرض والمحال، اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو میں اس دنیا کے باغ سے بہتر بدلہ پاؤں گا۔ یعنی دنیا میں مقبولیت کی دلیل ہے، ہم دنیا میں مقبول ہیں، دنیا میں ہم کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، دنیا میں مال و اسباب ہم کو اللہ نے دیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آخرت میں بھی مقبول ہوں گے۔ اس کے گمان میں یہ بات تھی، جیسا کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں بہت کچھ دے رکھا ہے، تو یہ ہماری مقبولیت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم کو دے رکھا ہے، حالانکہ مال و اسباب کا دینا یہ کسی کی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا، قال له صاحبہ، تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا، یہ ایمان والا تھا، وهو يحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، یعنی گفتگو کے دوران، اکفرت بالذی، کیا تو نے کفر کیا اس ذات کے ساتھ، خلقک من تراب، جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تم کو نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تم کو آدمی بنا کر کے برابر درست بنا دیا، لیکن هو اللہ ربی، لیکن اللہ ہی تعالیٰ میرا رب ہے، ولا اشرک بی ربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں کہا تو نے ما شاء اللہ، یعنی میرے اپنے باغ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے یہ تو نے کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ، یعنی جو اللہ نے دے رکھا ہے وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، لا قوت الا باللہ، نہیں طاقت ہے مگر اللہ ہی کو، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تیرا خیال ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد کے اعتبار سے کم ہوں تو یاد رکھ، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو امید ہے کہ میرا رب دے دے مجھ کو تیرے باغ سے بہتر باغ، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور اس پر آسمان سے عذاب نازل فرما دے، اس پر آسمان سے عذاب نازل فرما دے، فتصبح صعیدا زلقا، تو یہ ہو جائے چٹیل میدان، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے، یعنی جو نہریں اس کے باغ کے پاس سے جاری ہیں، ان نہروں کا پانی باغ جو زمین کے اندر چلا جائے، گہرائی میں چلا جائے،
فلن تستطيع له طلبا، تو تم اس کو واپس لانے کی، اس کو طلب کرنے کی طاقت نہ رکھو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، چنانچہ یہی ہوا، اس کے پھلوں پر عذاب نازل کر دیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا اس پر جو اس نے اس باغ میں اپنا مال خرچ کیا تھا، اس حال میں کہ وہ باغ اپنے ٹٹیوں پر گرا پڑا ہوا تھا۔ وَيَقُولُ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور کہہ رہا تھا وہ، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ یعنی یہ مال ضائع ہونے پر، دنیا کی نعمتوں کے چھن جانے پر تب افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ بعد میں وہ ایمان لے آیا، بلکہ اپنے مال کی ہلاکت کی وجہ سے اس نے کہا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہیں ہے اس کی کوئی جماعت جو اس کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں حقیقی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہاں حقیقی بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی، وہاں حقیقی بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی۔ جب دنیا کا یہ عالم ہے تو ذرا آخرت کے بارے میں سوچو کہ وہاں تمہارا کیا عالم ہوگا اگر تم نے دنیا ہی کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ رکھا اور دنیا ہی کی نعمتوں کے لیے تم نے اپنی زندگی کو گزار دیا، تو آخرت کے بارے میں ذرا سوچو جہاں حقیقی بادشاہت بھی اللہ کی ہوگی۔ جہاں دنیا میں تو بظاہر تمہاری بادشاہت بھی ہے، تمہارے پاس مال و اسباب بھی ہے اور ظاہری چیزوں پر تمہارا قبضہ بھی ہے، لیکن آخرت میں تو تمہارا کسی چیز پر ظاہری قبضہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں ظاہری اور حقیقی دونوں قبضے اللہ رب العزت کے ہوں گے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اور آخرت بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ یعنی آخرت کا جو ثواب ملنے والا ہے وہ بہت بہتر ہے، اور آخرت میں جو بدلہ ملنے والا ہے وہ دنیا کے بدلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہم کو اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا سے دل نہ لگائیں، اگرچہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں دنیا کی، ہمارے پاس مال و اسباب ہے، اللہ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن ہم اس کو کافی نہ سمجھیں اور اس پر تکبر اور گھمنڈ سے کام نہ لیں۔ اس لیے کہا ہے کسی شاعر نے، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھڑ کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں اگر ملیں اور آخرت کی نعمتیں چھین لی گئیں تو گویا کہ تم کو کچھ نہیں دیا گیا۔ اس لیے جو نعمتیں جس کو ملی ہیں، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، ماشاءاللہ کہنا چاہیے، لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو دیکھے اور وہ اس کو اچھا لگے، یا کوئی چیز دیکھے وہ اس کو اچھی لگے، تو اگر وہ ماشاءاللہ کہہ لیتا ہے تو اس کو کوئی مصیبت نہیں آتی، اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ ماشاءاللہ نہیں کہتا ہے تو اس کو نظر بد بھی لگ سکتی ہے، اس پر کوئی پریشانی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو دیکھو اور وہ تم کو اچھا لگ جائے، کسی بچے کو دیکھو، بچہ خوبصورت اچھا لگ جائے، تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا کرو۔ اگر یہ کہہ لو گے تو اس آدمی کو، اس بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ تو نظر نہ لگنے کا نسخہ، کسی بچے کو نظر نہ لگے ہماری، اس کے لیے کیا نسخہ ہے کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھ دیا کرو۔